تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور کروڑوں درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گرامی قدر معزز سامعین، آج جن حالات سے مملکت خداداد پاکستان اور پاکستان کے باسی مسلمان گزر رہے ہیں، اس سے پہلے ایسے حالات کبھی نہیں آئے کہ باہر کے آقا جو ہیں ہمارے حکمرانوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ، جس عقیدے کی بنیاد اور اساس پر یہ پاکستان بنا، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، عقیدہ توحید اور رسالت ہے۔ اسی پاکستان کے اندر آج جس قدر قادیانیوں کو نوازا جا رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں نوازا گیا۔ اور قادیانی جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ملک و قوم کے ساتھ اسلام کے بھی بدترین دشمن ہیں، وہ آج ساری دنیا میں اسلام کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی بدنام کروانے کے لیے کوششیں کیے ہوئے ہیں۔ اور 27 ممالک نے، یورپین یونین نے بیٹھ کے ایک قرارداد پچھلے سال لکھی، اس پہ 27 ممالک نے دستخط کیے تھے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کا قانون بدلنا پڑے گا۔ اس حوالے سے پاکستان میں کچھ ان کے گماشتے جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اور یہ کیا ہے؟ اور یہ قانون کون سا قانون ہے؟ تحفظ ناموس رسالت قانون۔ بعض لوگ جہالت کے اندر اس قانون کو کہتے ہیں کہ یہ ضیاء الحق کا قانون ہے۔ او بھائی، قانون جس نے بھی بنایا، لیکن اس قانون کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہمارے آئین کے اندر اس قانون کی اہمیت یہ ہے کہ یہ قانون ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ تحفظ ناموس رسالت قانون کو نکالنے کے لیے 27 ممالک نے اس کے اوپر کوشش کی، اس کے اوپر سائن کیے اور پاکستان میں بھیج دیے کہ تمہیں ہم پیسہ بھی دیں گے، تمہارے قرضے بھی معاف کریں گے اور تمہیں جو ہے فلاں فلاں چیز دے دی جائے گی، گرے لسٹ سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ قانون ایسے ہی نہیں بن گیا، بلکہ آپ کے اس لاہور کے اندر مال روڈ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 امتیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج اس قانون کو اگر پی ٹی آئی کی حکومت یا یہ تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں مل کے ختم کرنے کی کوشش کریں گی تو مسلمان اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا۔ انشاءاللہ کہہ دیجئے، کیا ہم اپنے نبی کے قانون کو ختم ہونے دے سکتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولیے، دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخری امید ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخری امید ہے۔ جو اس امید سے نا امید ہو جائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان کے نااہل حکمرانوں کے ذریعے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں چند لوگ ہیں جو یہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کو نہیں پتا کہ 53 کی تحریک کے اندر، تحریک ختم نبوت کے اندر 2.5 لاکھ مسلمانوں نے اسی وطن عزیز کی مٹی کو اپنے خون سے سیراب کیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔
ایک مثال ہمارے مولانا صاحب نے دی کہ یہ ٹوپی میری ہے، اس ٹوپی کو میں آگ لگا دوں تو آپ میں سے کسی کو تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی کہ مولوی صاحب کی ہے. یا میرا جوتا ہے، میں اپنے جوتے کو آگ لگا دوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مولوی صاحب کا جوتا تھا، آگ لگا دی. میں اپنے کپڑوں کو آگ لگا دوں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر میں یہاں قرآن کریم کی الماری سے قرآن کریم کے غلاف کو نکال کے آگ لگاؤں اعوذ باللہ، تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، مجھے گستاخ کہیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا کہ اس آدمی نے قرآن کریم کے ساتھ جس کپڑے کی نسبت تھی اس کو جلایا. کپڑا تو یہ بھی کپڑا ہے، کپڑا وہ بھی کپڑا ہے. جب اس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو گئی تو وہ عظیم ہو گیا، اور جب اس آئین کو رسول اللہ سے نسبت ہوگی کیا یہ آئین عظیم نہیں ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، انہوں نے یہ شور مچایا. اس شور کے اندر یہ کہا کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کے حوالے سے مسلمان جو ہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہے، قادیانیوں کو بڑی جو ہے وہ چھوٹ دی جائے گی، قادیانی اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ حکومت کہہ رہی ہے، اور قادیانی باہر کی دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر وہ ہو رہا ہے، سارا کچھ بتا رہے ہیں. اب یہ دونوں نظریے جو ہیں یہ خباثت پر مبنی ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت جو ہے ان کے اوپر ان کتنے 27 ممالک کا یورپی یونین کا دباؤ ہے. اسی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے ملک پاکستان کی حکومت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ اعلان کیا ہے کہ 7 ستمبر کو عصر کے بعد مینار پاکستان پہ ایک عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی جائے گی، جس میں لاہور اور گرد و نواح کے مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے. اور آپ کو بھی آج میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے تنہا نہیں، اپنے ساتھ 4-4 5 مسلمانوں کو لے کے جانا ہے. جب مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھر جائے گا تو وہ 27 ممالک اس کی ویڈیوز دیکھیں گے کہ ختم نبوت کے دیوانے پروانے، اپنے نبی کے عاشق، اپنے نبی پہ سب کچھ لٹا دینے والے جمع ہو گئے. حکومت تو کہتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے، لاہور میں لاکھوں لوگ جمع ہیں. پھر ہم نے پنڈی کے اندر جو ہے وہ ختم نبوت کانفرنس رکھی ہے، پھر سرگودا کے اندر رکھی ہے. ہم نے ہر جگہ پہ یہ کانفرنسیں کروا کے طاغوت کو یہ پیغام دینا ہے، تم جنہیں مٹانا چاہتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے وہ آج بھی کھڑے ہیں. آپ سب جائیں گے انشاءاللہ؟ پورا ارادہ کیجئے. سیر کرنے کے لیے تو منار پاکستان پہ چلے جاتے ہیں، ہمیں الحمدللہ یاد نہیں کہ کبھی سیر کی نیت سے مینار پاکستان پہ گئے ہوں. لیکن یہ ختم نبوت کا مسئلہ، ہمارے نبی کی ناموس کا مسئلہ، تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ، میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے. تو ہم یہاں سے انشاءاللہ گاڑیاں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد سب سے بڑا عقیدہ توحید کے بعد رسالت کا عقیدہ ہے. اور اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. اور یہاں پہ موجود سامعین میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے ایسے فرض کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اسی مسجد کے احاطہ میں موجود ایک عظیم الشان انسان یہاں پہ موجود ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کے لیے اپنی اولاد کو پیچھے کر دیا، جس نے اللہ کی نبی کی عزت کے لیے، جس نے اللہ کے نبی کے عقیدے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے جوان بیٹوں کو چھوڑ دیا. اور ہمیں اس مسجد کے مولوی صاحب، مجھے مولانا اعظم صاحب اور علاقہ کے کچھ معزز لوگوں کو بلا کے یہ اسٹامپ لکھا کہ دیکھو میرے کچھ بیٹے جو ہیں وہ قادیانی ہو گئے، اگر مجھے
دل کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں، اللہ کے لیے ان کے بچوں کے لیے دعا کیجئے کہ یا اللہ ان کو دوبارہ رسول اللہ کی غلامی نصیب فرما دے۔ اونچی آواز سے آمین کہیے۔ یا اللہ اس بوڑھے باپ کے دل سے نکلی ہوئی آہ و پکار کے صدقے ان کے بچوں کو واپس رسول اللہ کا غلام بنا دیجئے۔ یا اللہ ان کے دل میں نور ایمان کو پھر سے دوبارہ بھر دیجئے۔ یہ دعائیں آپ نے خصوصیت کے ساتھ مانگنی ہے۔ ابھی صرف اتنے اعلان کے لیے حاضر ہوا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان پر واجب اور فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے ایک دن کا امتی سے لے کے 100 سال کے بابے تک ہر عمر کے فرد نے قربانی پیش کی ہے۔ فیصل آباد میں تاج محمود صاحب بیان کر رہے تھے کہ ختم نبوت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے نہ گھبرائیے۔ بیان کے بیچ میں ایک عورت اپنا 1 دن کا بچہ لے کے آئی اور لا کے کہا، مولانا تاج محمود میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے ختم نبوت پہ دینے کے لیے، میرے پاس میرا یہ لخت جگر 1 دن کا بچہ ہے، آج ہی پیدا ہوا، میں اس کو آپ کے سامنے لے کے آ گئی ہوں، خدا را جب تمہاری طرف ختم نبوت کے لیے کوئی گولی آئے تو میرے بچے کو آگے کر دیجیے۔ یہ ولولہ، یہ حضور سے محبت، تاج محمود صاحب نے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بہن اللہ نے تیرے بچے کی قربانی قبول کر لی ہے، تو اپنے بچے کو گھر لے جا، ابھی تمہارے بھائیوں کے سینے موجود ہیں، ابھی ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم رسول اللہ کے لیے اپنی قربانی دیں گے۔ 100 سال کے بابے نے بھی قربانی دی، اور شادی والے دن یہی لاہور کا واقعہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 2 بھائیوں کی شادی ہو رہی تھی، گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم سے فائرنگ کی آواز آئی، بوڑھی ماں آ کے بیٹے سے پوچھتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے، اے کیڑی چیز دی گولیاں چل رہی ہیں نے، اے فائرنگ کیڑی چیز دی ہو رہی ہے، اور دسو اے کون بجا رہا ہے پٹاخے؟ انہوں دسیا کہ ماں جی گھبران دی گل نہیں، رسول اللہ دی عزت و ناموس دا مسئلہ ہے، رسول اللہ دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے کہ مسلمان اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ماں آئی آ کے بچے دے سینے نو پٹ کے کہندی ہے کہ بیٹا اج تیری شادی ہے، بے شک تیری شادی ہے، لیکن میں تینوں اس دن واسطے نہیں پیدا کیتا، جا تو رسول اللہ تے قربان ہو جا، اگر تینوں اللہ دے نبی دے نام تے تو قربان ہو گیا میں سمجھا گی کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ اتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، ہر آن تیار رہنا چاہیے۔ ختم نبوت کانفرنس میں مالی تعاون بھی کریں، 7 تاریخ تک اپنے اپنے نام کی فلیکس بنوا کے اپنے نام سے بنوا لیجئے، اپنے کاروبار کے نام سے بنوا لیجئے، چند دوست مل کے فلیکس بنوا لیجئے۔ آپ کے اس علاقے میں فلیکسوں کی کمی بہت ہے، آپ تشہیر جو ہے اچھائی کی وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اپنی دکانوں کے نام سے کسی بھی طریقے سے ختم نبوت کی فلیکسیں بنوا کے لگائیے۔ اللہ تعالیٰ